السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کے پارہ نمبر 9 کا خلاصہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پارہ میں 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ۔ نمبر 2 پوائنٹ پر عہد الصد کا پوائنٹ ہے۔ قرآن میں عہد الصد کا ذکر انسانی نفس کے اس حال کا بیان ہے، یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے قلب میں اپنے کسی خالق کے تصور و اقرار کا ازلی دیا جل رہا ہے تو یہ یوں ہی کہیں سے نہیں آ گیا، بلکہ تمہاری ارواح کا کیا ہوا اقرار ہے۔ نمبر 3 پر ہے، قیامت کا علم کسی کو نہیں۔ علم قیامت مفاتیح الغیب میں سے ہے اور اسے اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں۔ ہاں، اللہ نے جتنا بتا دیا ہے قیامت کے بارے میں، جیسے کہ قیامت کی نشانیاں وغیرہ۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے بلعم بن باعورہ کا قصہ۔ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلعم بن باعورہ کے پاس آئے کہ کچھ کرو۔ بلعم کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنے شروع کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا۔ اس کے بعد نمبر 5 پوائنٹ ہے جس میں مومنین کی 5 صفات بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 خشیت، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 توکل، نمبر 4 نماز اور نمبر 5 سخاوت۔ نمبر 6 پر 6 بار مومنین سے خطاب ہے۔ نمبر 1، اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرنا۔ نمبر 2 پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ہم مومنین سے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 3، اے ایمان والو، اللہ اور رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ نمبر 4، نہ اللہ اور رسول سے خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں۔ نمبر 5 پر ہے، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 6، اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔